پھر ناچو شادو کا بھیس بدل کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، جس طرح 25 سال پہلے کنڈلی والیاں میں اس ہنگامے کے دوران وہ جست بھر کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں 15-16 سال کا تھا۔ وہ منظر میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا، جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ کنڈلی والیاں ایک گاؤں تھا جہاں ہم شادی پر گئے تھے۔ ساری شرارت ارجمند کی تھی۔ کنڈلی والیاں میں ارجمند کے دوست محمود کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ محمود نے ارجمند کو بلایا تھا۔ ارجمند اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شادی سے 15 روز پہلے ہی کنڈلیاں والیاں کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا۔ محلے کی کسی لڑکی کو دیکھ کر ارجمند حسب عادت سینے پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا، پھر رومال گرا کر اٹھانے کے بہانے یوں جھکتا جیسے کورنش بجا لا رہا ہو۔ جب وہ چلی جاتی تو حسب عادت، اچھی ہے بیچاری، مطلب ہے خاصی ہے، انکوائنٹی رچانے کے لیے گزارا ہے، اگر کنڈل والے ہوتے تو شاید بات بن جاتی۔ ارے یار، کنڈل کے پیچ دیکھنے ہوں تو کبھی کنڈلی والیاں چلو، ہے کیا مٹیاریں ہیں وہاں کی، جبھی تو گاؤں کا نام ہی کنڈلی والیاں پڑ گیا ہے۔ بال یوں پیچ در پیچ جیسے جال لٹک رہے ہوں، پنڈا پیچ در پیچ، ادھر ابھارا ادھر خم، ادھر ابھار ادھر خم، ادھر جھوبن ادھر بل کھاتی، کیا نقشہ ہے، اور پھر اتنے جیسے ناگن کنڈلی مار کر بیٹھی ہو۔ ادھر تم نے سر نکالا، ادھر اس نے پھن پھیلایا۔ یہاں محلے میں تو سپاٹ اوڑتے ہیں، نہ پانک پن، نہ بھبن، نہ بھنکار، یہاں تو کیچوے ہی کیچوے ہیں، بے جان رینگتی ہوئی سنڈیاں۔ میں سوچنے لگا کہ ارجمند کنڈلی والیوں کے گن کیوں گانے لگا ہے، ہر بات میں کنڈلی والیوں کا تذکرہ کیوں لے بیٹھتا ہے، بات کیا ہے؟ ایک روز میں نے کہا، یا یہ کنڈلی والیاں کہاں واقع ہے، کتنی دور ہے، تو وہاں گیا ہوا تھا؟ ہے وہ سینے پہ ہاتھ مار کر بولا، یہاں تو یہی تو قیامت ہے کہ اپن وہاں گئے ہی نہیں۔ نصیبی، بالکل بد نصیبی، کنویں پر بیٹھے ہیں پر پیاسے ہیں۔ محمود نے کئی بار بلایا ہے کہ یہاں کپ کیپ میں اتنی مصروف رہے کہ عقل و خر جواب دے گئی۔ دیکھ لو، ناپختہ مال انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب تیار ہوں، اور 20 کوس پر تیار مال ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ مٹیارے ہیں کنڈلی والیوں کی۔ اب پھر محمود نے بلایا ہے، اس کی بہن کی شادی ہے۔ شادی، آ ہا ہا، وہ چلایا، یعنی دیکھنے دکھانے کی جنت، ملنے ملانے کے مواقع، کہنے سننے کے بہانے، واہ واہ، ایک تو کنڈلی والیاں اور دوسرے شادی، سونے پہ سہاگا۔ ارے احمق، شادی کے دوران تو اور بھری بھی ادھوری بھی چھلک جاتی ہیں، پھر بھری ہوئی کہ کیا کہنے، اندازہ لگا لو، جاگتے کے خواب۔ جب ارجمن چلا گیا تو رضا بولا، چل یار، اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں، 2 دن کے لیے ہوں آئے۔ وہاں جانے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مار کھانے کے لیے، اس کی ہڈی بوٹی چلاؤں چلاؤں کر رہی ہے، رضا نے اپنی لنگڑی ٹانگ کو جھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے حیرانی سے رضا کی طرف دیکھا۔ یہ پانی پت سے کچر کچر بولنا سیکھ آیا ہے۔ رضا ہنسنے لگا۔ ادھر زبان چلتی ہے، زبان کے زور پہ لڑکیاں پھنستی ہیں، ادھر زبان نہیں چلتی، ہاتھ چلتا ہے۔ گاؤں میں جا کر زبان چلانے سے باز نہیں آئے گا، مار کھائے گا ایمان سے۔ لیکن رضا، میں نے پوچھا، یہ لڑکی پھنسا کر کرے گا کیا؟ کیا پتا، رضا نے منہ بنایا۔ پھر بھی بس ایک عادت ہے، اسے پوری کرتا رہتا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ پھرتا ہے، تو کس خیال سے پھرتا ہے؟ کسی خیال سے بھی نہیں، تو پھر تو پھرتا کیوں ہے؟ مجھے اچھی لگتی ہیں دور سے، مجھے تو دور سے بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اچھی تو لگتی ہیں، پر ساتھ ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر؟ ڈر کس بات کا؟ رضا نے پھر اپنی ہاکی سٹک گھمائی۔ پتہ نہیں، دل دھک دھک کرتا ہے۔ تو پھر تو کنڈلیاں والے نہ جا۔ کیوں؟ اس علاقے کے لوگ اونچے لمبے ہوتے ہیں، ادھر جٹیاں رہتی ہیں، اور دوآبا ہے، اونچے قد، یہ بدن باہیں پکڑ لیں تو چھڑائی نہ جائیں۔ اچھا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اونچی لمبی بھرے جسم کی جٹیاں آر کھڑی ہوئیں۔ جی چاہنے لگا کہ کوئی میری باں پکڑ لے، ایسی پکڑ لے کہ پھر چھڑائی نہ جا سکے۔ یہ تیری آنکھیں کدھر لگ گئیں؟ رضا نے کہا۔ میں چونک پڑا۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بول، پھر جانا چاہتا ہے کیا؟ کہاں؟ ادھر کنڈلی والیاں میں۔ کیا وہاں واقعی کنڈلی والیاں رہتی ہیں؟ مجھے کیا پتا، رضا بولا، چل کے دیکھ لیں گے۔ اور اگر وہاں پٹائی ہو گئی تو؟ میں جو تیرے ساتھ ہوں گا، رضا نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ ساری رات کنڈلی والیاں میرے گرد ناچتی رہیں
اور میں امید پہ کھڑا رہا کہ کوئی میری باں پکڑ لے، ایسی کہ چھڑائی نہ جا سکے۔ دراصل میں ایک تخیلی فرد تھا۔ میرا جسم ٹھنڈا تھا اور ذہن گرم۔ سارے جسم کی آگ ذہن میں منتقل ہو گئی تھی۔ ساری رات میں سو نہ سکا۔ چتیا۔ اگلے روز جب ہم تینوں کنڈلی والیاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ محمود ہمیں بڑے تپاک سے ملا اور حویلی میں لے گیا۔ حویلی گاؤں سے 8 میل دور تھی، جسے وہ لوگ مردانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس وقت حویلی میں 5-7 آدمی بیٹھے تھے۔ جب ہم اکیلے ہوئے تو ارجمن نے محمود کا گریبان پکڑا یا بولا، کیوں بے، تو ہمیں حویلی میں بٹھانے کے لیے لایا ہے کیا؟ یہاں بیٹھ کے کیا تیرا منہ دیکھیں؟ کہاں ہیں وہ تیری کنڈلی والیاں؟ محمود اور ارجمن پانی پت اکٹھے رہے تھے۔ محمود کا باپ بھی ڈاکٹر تھا، اس لیے دونوں پانی پت کی ڈسپینسری میں انکرائیڈی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ابے احمق، محمود نے کہا، یہ گاؤں ہے، پانی پت کی ڈسپینسری نہیں۔ یہاں سر اٹھا کر دیکھا نہیں جاتا، سر لٹکا کر چلنا پڑتا ہے۔ یہاں تیری انکرائیڈی نہیں چلے گی۔ کیسے نہیں چلے گی؟ ارجمن بولا، آپن تو گاؤں میں جاتے ہیں، ایسا منتر پھونکوں گا کہ کنڈلی مارنا بھول جائیں گی۔ یہاں منتر نہیں چلتے، محمود ہنسا۔ یہاں جٹیاں رہتی ہیں، جوتی اتار لیتی ہیں، شرما کر پیچھے نہیں ہٹتی۔ پہلے آپ ان کو دکھا تو صحیح، ارجمن نے کہا۔ شام کو تجھے گاؤں لے چلوں گا، وہاں ہماری گاؤں والی حویلی پر ایک چوبارہ ہے، وہاں ٹکا دوں گا تم کو۔ چوبارے کے نیچے دھڑے میں عورتوں کا کٹ ہوگا، بس تم نے دیکھ لینا ہے، اور دور بیٹھ کر یہ اپنا ایمان ہے۔ آپن تو میدان کے پہلوان ہیں، ارجمن نے کہا۔ بس 2 ہی دانے ہیں ہمارے گاؤں میں، دیکھو گے تو آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ ایک تو ہمارے پڑوس میں رہتی ہے شادو، عورت نہیں چتا ہے، بلکہ چتیا۔ یہ اونچا قد، مست آنکھیں اور جوبن پھٹا پڑتا ہے، اتنی جان ہے اس میں کہ سارا گاؤں ڈرتا ہے اس سے۔ محمود نے کہا۔ زنانی سے ڈرتا ہے؟ ارجمن نے منہ بنایا۔ ہاں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، اور دلیر اتنی کہ اکیلی 2 جوانوں کا مقابلہ کر لے۔ بڑے رشتے آئے پر وہ نہیں مانی۔ شہر کا ایک گنڈا پیچھے پڑ گیا تھا، اس نے دھمکیاں دی تھی، شادو نے ڈانگ مار کے اس کی باں توڑ دی۔ نا، ارجمن بولا، اپن تو صلح پسند آدمی ہیں، اس پہلوان کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کر۔ رضا اور میں بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ رضا کے انداز میں بے پرواہی تھی، لیکن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ محمود اس چتیا کا قصہ سناتا جائے۔ دلیر عورت پہ میری جان نکلتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شرما کر پیچھے ہٹ جانے والی عورت سے مجھے دلچسپی نہ تھی، آگے بڑھ کر باں پکڑ لینے والی عورت سے مجھے عشق تھا۔ اتنے سارے مردوں میں آگے بڑھ کر کہے، مجھے ہی دیکھتا ہے نا، دیکھنے دے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ میں جرت نہ تھی۔ میں جھجک کر، ڈر کر پیچھے ہٹ جانے والا مرد تھا، اس لیے میری آرزو تھی کہ کوئی ایسی ہو جو آگے بڑھ کر باں پکڑ لے، ایسی کہ چھڑائی نہ جا سکے۔ پھر محمود ہمیں اپنے کھیتوں میں لے گیا۔ وہاں ایک بار پھر شادو کی بات چل پڑی اور سارا وجود گویا کان بن گیا۔ شادو پر میرے بڑے بھائی کی نظر تھی، محمود زیر لب بولا، لیکن اس نے نہ کر دی۔ بابو، تیرے گھر میں میرا گزارا نہیں، میں تو کسی اپنے جیسے کے گھر جاؤں گی، مخمل پر گاڑی نہیں لگتی۔ بھائی نے کہا، مخمل کی تو خود ہے۔ کہنے لگی، تم مجھے ایسا دیکھے ہے جیسے میں دکھتی ہوں، دکھنے پر نہیں جاتے، اصل پر جاتے ہیں، تو مجھے نہیں جانتا۔ محمود نے پھر سے بات شروع کی۔ اس علاقے کا جانا پہچانا ڈاکو جیرا ہے۔ جیرے نے کہلوا دیا، شادو وہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے تو؟ یہاں آ جا میرے پاس، میرے گھر والی بن کر۔ پھر ارجمن نے کہا، شادو نے نہ کر دی، محمود نے جواب دیا۔ جیرا بپھر گیا، اس نے کہلا بھیجا، جو آپ نہ آئے گی تو میں خود آ کے لے آؤں گا۔ شادو نے کہا، اسے کہہ دینا بے شک آ جا، پر اکیلے آنا، بے خبری میں نہیں، خبر دے کر آنا، مرد کی طرح۔ میں بھی کسی دوجے کو خبر نہیں دوں گی، پھر جو تو لے جائے تو میں تیری، جو خالی ہاتھ جائے تو پھر منہ پہ کالک ملے رکھنا جیون بھر۔ جیرا آیا کیا؟ رضا نے لاٹھی ٹیک کر پوچھا۔ ابھی تو نہیں آیا، محمود بولا۔ شاید آ جائے، کسی روز آ جائے، پر سوچ سمجھ کر ہی آئے گا۔ جو خالی ہاتھ جانا پڑا تو پھر کسی کو منہ دکھانے جوگا نہیں رہے گا۔ نر عورت ہے، رضا بولا۔ وہ نر عورت میرے حلق میں پھنسی ہوئی تھی، بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ بھائی نہ، ارجمن کہنے لگا، ہم تو کرشن اور گپیوں جیسا ملاپ چاہتے ہیں، دنگا فساد نہیں۔ یہ شادو تو عورت نہیں، سورما ہے۔
یہاں دوا بے کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، جیدار نہ ڈر کر دکھانے والی، شہر کی بنی سجی گڑیاں نہیں ہوتی، محمود بولا۔ مایوسی۔ شام کو جب ہم گاؤں میں گھومنے گئے تو ہماری عجیب حالت تھی۔ رضا تو بے پرواہی سے سونٹا ٹیکتا جا رہا تھا، ارجمند گھبرایا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انگریزی کا روپ بھرے سے یا سنجیدگی سے چلتا جائے، جیسے وہ بزرگوں کے روبرو کیا کرتا تھا۔ میرے سارے بدن پر سرخ چونٹے رینگ رہے تھے، سر یوں بھن بھن کر رہا تھا جیسے کندھوں پر بھیڑوں کا چھتا اٹھائے پھر رہا ہوں۔ محمود کا انداز معذرت خانہ تھا۔ گاؤں کی عورتیں سبھی اونچی لمبی تھیں، جسم سوکھی لکڑی کی طرح سخت تھے، سینے تنے ہوئے تھے، گردنیں اکڑی ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بیگانوں کو دیکھ کر جھیم کر پیچھے نہیں ہٹتی تھیں، بے باکی سے کھڑی رہتی، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے وہ گنتی شمار میں ہی نہ ہو، جیسے شہری بیگمات خوانچے والوں کے روبرو کھڑی رہتی ہیں، جیسے وہ مرد ہی نہ ہو۔ دو ایک نے تو گھور کر ہمیں دیکھا بھی اور پھر محمود سے پوچھا تھا کون ہیں یہ؟ اس نے کہا کہ مہمان ہیں، شہر سے آئے ہیں، تو ان کی نگاہوں میں نرمی آ گئی تھی۔ بسم اللہ کہہ کر وہ کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی۔ ارے ارجمند انہیں دیکھ کر چلایا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ نہ ہائے نہ اوئی اللہ، یہ خسر پسر، نہ شرم نہ جھیم، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ عورتیں ہیں۔ یہ ہم کہاں آپ پھنسے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں، محمود بولا۔ تو پھر یہ مردوں کو دیکھ کر لبھاتی کیوں نہیں؟ یہ شہر والوں کو مرد نہیں سمجھتی، محمود ہنسا۔ بڑا ایمان ہے ہمارا، ارجمند بولا۔ عورت ذات تو محبوب ہوتی ہے، اسے تو ہر ایک مرد کو سمجھنا چاہیے، محمود ہنسا بولا۔ شہر کی عورت محبوب ہوتی ہے، گاؤں کی نہیں۔ یہاں کی تو عاشق ہوتی ہیں۔ کوئی بہادر اور بے نیاز مرد گزر جائے تو اسے دیکھے گی، ہر کسی کو نہ دیکھتی ہیں نہ اپنا آپ دکھاتی ہیں۔ کچھ دیر ہم گاؤں میں گھومتے رہے، مجھے صرف ایک لگن لگی ہوئی تھی کہ کس طرح شادو نظر آ جائے، لیکن اس کا گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ کہیں باہر گئی ہوئی ہے شادو، محمود نے بند دروازے کو دیکھ کے کہا۔ شادو کے گھر کے سامنے کچھ دیر ہم منڈلاتے رہے، لیکن وہ نہ آئی۔ گاؤں کی گلی میں اول تو گھومنا پھرنا بہت معیوب ہوتا ہے، کھڑے رہنا تو بالکل ہی مجرمانہ فعل ہے، لہٰذا زیادہ دیر کے لیے رکنا ممکن نہ تھا۔ چوبارے میں پہنچ کر میں تو لیٹ گیا۔ شادو کو نہ دیکھنے کی وجہ سے مجھ پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ارجمند تو گاؤں میں آ کر اپنی تمام تر حیثیت کھو چکا تھا، لا حول ولا قوت، وہ گنگنا رہا تھا۔ کوئی جگہ ہے؟ یہاں کی عورتیں تو بانس ہی بانس ہیں، نہ جھینپنا، نہ لبھانا، نہ آنکھیں مٹکانا، نہ نظریں چرانا، لا حول ولا قوت۔ صرف رضا نارمل تھا، نہ وہ خوش تھا نہ غمگین، البتہ صورتحال پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ بار بار ارجمند پر فکرے کستا تھا، کہتا بس ہار گئے نا، ان کنڈلی والے سانپوں کو رام نہیں کرو گے کیا؟ اٹھ کر دیکھو تو کھڑکیوں کی درزوں سے ادھر ادھر کے گھروں کے صحن صاف نظر آتے ہیں۔ چپ رہ، ارجمند چلایا، جو بکواس کی تو دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا۔ شادی اگلے روز تھی، ابھی ہمیں گاؤں میں 2 راتیں بسر کرنا تھی۔ پھنس گئے یار، ارجمند بار بار آ بھر کر کہتا۔ ہم تو یہاں 2 روز کے لیے قید ہو گئے۔ مروا دیا مرسالے محمود نے۔